گے، لنجم کھاؤ گے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ لو گے، لوگوں کے گھروں پر ناجائز قبضے جماؤ گے، حسد کرو گے، کبر کرو گے، عجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جہنم کی آگ کا عذاب تمہیں ملے گا، خدا نہ خواستہ۔ تو یہاں خوشخبری بھی سنائی، مالک یوم الدین میں خوشخبری بھی ہے اور عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق سلوک تم سے کیا جائے گا۔ اور پھر ایک نوید اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، گناہ گاروں کو بھی چاہے گا اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے بخش دے گا۔ وہ مالک ہے یوم الدین کا، وہ جو جانو دل کے مالک ہیں، مالک سے تقاضا کون کرے؟ اسی کے ساتھ تو یہ کرم کرے گا کہ یہاں بھی اسے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، یہاں بھی اس کے گناہوں کی سزا اسے نہیں دے گا، اور وہاں بھی اگر وہ چاہے گا تو اس کے حبیب کی شفاعت کی وجہ سے، اس کے حبیب کی صرف نسبت کی وجہ سے سبحان اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا کہ جنت میں بھیج دے گا۔ تو مالک یوم الدین کا جملہ ڈرا بھی رہا ہے، امیدیں بھی دے رہا ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ کہتا ہے اے پروردگار تو اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ ہم تیرے سوائے کسی کو مستحق عبادت نہیں مانتے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم نہ زمین کی عبادت کرتے ہیں، نہ آسمان کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستارے کی، نہ ہوا کی، نہ فضا کی، نہ بحر و بر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی غوث کی، نہ کسی قطب کی، نہ کسی ابدال کی، نہ کسی پیغمبر کی۔ ہم نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح، نہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کی طرح خدا مانتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف تجھے خدا مانتے ہیں۔ تیرے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اس ذات مقدس کو بھی خدا نہیں مانتے، خدا کا محبوب مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ ایاک نعبد، ہم عبادت کریں گے تو بس تیری کریں گے اور کسی کی نہیں، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ دادا کی، نہ دادے کی، نہ کسی پیغمبر کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم حقیقی مدد بھی تجھی سے لیتے ہیں۔ حقیقت میں مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ بظاہر باپ بھی مدد کرتا ہے، ماں بھی مدد کرتی ہے، بھائی بھی مدد کرتا ہے، چچا بھی مدد کرتا ہے، پھپھا بھی مدد کرتا ہے، نانا بھی مدد کرتا ہے، نانی بھی مدد کرتی ہے، غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، خواجہ اجمیری بھی مدد کرتے ہیں۔ باپ، دادا، چچا، پھپھا سے بڑھ کر غوث کی مدد ہے، خواجہ کی مدد ہے، جنید بغدادی کی مدد ہے، بایزید بستامی کی مدد ہے، سری سختی کی مدد ہے، حبیب اعجمی کی مدد ہے، داؤد طائی کی مدد ہے، حاتم اسم کی مدد ہے، صدیق اکبر کی مدد ہے، فاروق اعظم کی مدد ہے، عثمان غنی کی مدد ہے، مولا علی کی مدد ہے۔ یا علی جب پکارا علی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، یہاں بھی مدد کو آ جاتے ہیں، خبر میں بھی مدد کو آ جاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ سب مدد، یہ غوث سے جو مدد ملتی ہے، خواجہ سے جو مدد ملتی ہے، یہ حقیقت میں غوث کی مدد نہیں، در غوث سے جو بھیک ملتی ہے وہ حقیقت میں غوث کی بھیک نہیں، کہ تیرے در ہی کی بھیک ہے۔ جیسے ہوا ملتی ہے، پنکھا چلتا ہے، ہوا ملتی ہے، ہمیں پنکھا ہوا دے رہا ہے یا کرنٹ ہوا پہنچا رہا ہے؟ کرنٹ ہمیں ہوا دے رہا ہے، حقیقت میں بظاہر پنکھے کی ہوا ہے، پنکھے کی وجہ سے ہمیں ہوا مل رہی ہے، یہ ظاہر ہے۔ باطنی پہلو کیا ہے، حقیقی پہلو کیا ہے؟ کرنٹ کی وجہ سے ہمیں ہوا مل رہی ہے۔ در غوث سے ہمیں جو بھی ملتا ہے حقیقت میں وہ خدا کی مدد ہے۔ جو در غوث پر جاتا نہیں اور دامن پھیلاتا نہیں، حقیقت میں وہ خدا کی مدد سے محروم رہتا ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ایاک اعبد و ایاک استعین نہیں کہتا بندہ، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ میں یعنی ہم، پلورل، کیا مطلب؟ اے مسلمان
تو خالی نہیں ہے، تیرے ساتھ پیران سلسلہ لگے ہوئے ہیں، تیرے ساتھ غوث اعظم ہیں، تیرے ساتھ خواجہ اجمیری ہیں، تیرے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تیرے ساتھ امام شافعی کی رحمتیں ہیں، ان کی توجہات ہیں، تیرے ساتھ صدیق اکبر کا فیضان ہے، سمجھ کہ تمام صحابہ تیرے ساتھ ہیں، تمام تابعین تیرے ساتھ ہیں، تمام اللہ والے تیرے ساتھ ہیں، تمام اللہ کے محبوب بندے تیرے ساتھ ہیں۔ اس لیے ایاک اعبد نہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں تو میں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں، میں کہاں اور یہ شرف کہاں کہ تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو سکوں، نہیں، میرے ساتھ بہت سے ہیں، ان کی وجہ سے تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں تو میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو ولی ہیں، ان سب کے فیض سے کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم سب تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں، میں جس سے مدد لے رہا ہوں بظاہر وہ بھی حقیقت میں تیرے ہی سے مدد لے رہے ہیں، غوث ہمیں مدد کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی سے مدد لے رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، میں وہ ترجمہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ دکھانا کیا ہے، سیدھا راستہ چلانا کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانا، میں نے برکت بھائی سے پوچھا، برکت مولا مجھے آئینہ ورم جانا ہے، مجھے آئینہ ورم جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ تو برکت مولا نے کہا کہ دیکھیے آپ ہاسپٹل ہے نا اس طرف سے چلیے، رائے پیٹا ہاسپٹل کی طرف چلیے، جانے کے بعد لیفٹ میں مڑ جائیے مثال کے طور پر، اس کے بعد جو ہے رائٹ میں مڑ جائیے، پھر رائٹ کے بعد یہ آئے گا جانی جہاں روڈ آئے گا، وہ اس روڈ میں داخل ہو جائیے، پھر اس کے بعد لیفٹ میں چلیے، پھر اس کے بعد رائٹ میں چلیے، پھر لیفٹ میں چلیے، اس کے بعد فلاں بلڈنگ آئے گی، اس کے بعد سب کہہ دیا، میں نے لکھ لیا، یہاں سے چلنا ہے رائٹ میں، پھر یہاں سے لیفٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے رائٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے رائٹ میں جانا ہے، پھر وہاں سے لیفٹ میں چلا، لیکن پہنچا کہاں؟ آئینہ ورم نہیں گیا، کہاں پہنچا؟ ریڈ ہلز پہنچ گیا، جا کے دیکھتا ہوں تو سامنے ریڈ ہلز کا جو ہے ریزرور ہے، ریڈ ہلز کا ریزرور۔ میں نے فون کیا، برکت بھائی آپ نے بتایا راستہ، میں آئینہ ورم جانا چاہتا تھا، یہ تو ریڈ ہلز پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں نے جو کہا بولیے آپ، میں نے کہا کہ یہاں سے یہاں جانا، یہاں یہ تو وہ راستہ ہے جو آئینہ ورم کو جاتا، میں نے بتایا ٹھیک، آپ نے اس مقام پر آ کر لیفٹ کی بجائے رائٹ مڑ گئے، میری ہدایت کو فالو نہیں کیا، غلطی ہو گئی آپ سے۔ تو یہ ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستہ جو کوئی دکھاتا ہے آپ اس کے ہدایت کے مطابق راستہ طے کرتے ہیں تو امکان رہتا ہے، پاسبلٹی رہتی ہے غلطی کی اور بھٹکنے کا امکان رہتا ہے، لیکن راستہ چلانا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا برکت بھائی مجھے آئینہ ورم کو جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا جائیے، لیفٹ میں جائیے، رائٹ میں جائیے، میں نے کہا نہیں بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا، ایک کام کیجیے آپ میرے ساتھ آ جائیے، آج اتوار کا دن ہے، آپ کو فرصت ہے، اب میرے ساتھ چلیے اور مجھے کہاں پہنچا دیجئے؟ آئینہ ورم میں فلاں جگہ، آپ کو تو معلوم ہے فلاں جگہ، وہ فلاں کمپنی، وہاں تک پہنچا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے، چلیے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ اب میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا گھر پر، میں نے ناشتہ گھر پر نہیں کیا، برکت بھائی نے ناشتہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، آپ نے؟ میں نے کہا میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، تو مجھے ہوٹل میں لے گئے، انہوں نے بھی ناشتہ کیا، مجھے بھی ناشتہ کیا، بل انہوں نے دی۔ یہ ہوتا ہے راستہ چلانا، اسے کہتے ہیں راستہ چلانا، بل انہوں نے دی، ناشتہ میں نے کھایا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے، ایک جوس، گرمی کے دن ہے، جوس پینے کا اتفاق ہوا موسمبی کا، انہوں نے کہا کہ آپ جوس پیتے ہیں؟ مجھے پینا ہے، میری عادت ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں، کہا کہ آپ نہیں پئیں گے میں پیوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ہیں، اور مجھے بھی جوس پلایا، انہوں نے بھی جوس پیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب چائے پینے کا مرحلہ آیا، چائے بھی پی لی، گاڑی خرچ انہوں نے دیا، اور پھر وہاں پہنچ گیا میں جہاں پہنچنا تھا، بھٹکا نہیں،
کیونکہ راستہ دکھایا نہیں، برکت بھائی نے راستہ چلایا۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، اراۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، راستہ دکھا دینا کہ ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ، یہ اراۃ الطریق ہے۔ یہ ہے راستہ چلانا کہ خود ساتھ لے کے جانا۔ تو راستہ چلانے میں راستہ چلانے والا ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے موافق ہمارے ساتھ ہوگا، مولا کی معیت بھی ہوگی، قرب بھی ہوگا، اور ہمارا راستہ بھی طے ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم جس کی دعا بندہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا، یہ دعا کرتا ہے، اور کوئی دعا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے قرآن میں جو دعا ملتی ہے ہمیں وہ کون سی ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے سیدھا راستہ مل گیا اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی اور آخرت بھی مل گئی، آخرت کی کامیابیاں بھی مل گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر وہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، خصوصی نعمتیں جنہیں عطا فرمائیں اللہ، خصوصی انعامات اور اکرامات سے جنہیں نوازا، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا صراط مستقیم اللہ نے اپنے بندوں میں بعض بندوں کو دے دیا۔ صراط مستقیم اللہ نے اپنے بندوں میں بعض بندوں کے حوالے کر دیا، وہ صراط مستقیم کے مالک بن گئے، صراط مستقیم کے مالک بن گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مضاف مضاف الیہ ہے، صراط مضاف ہے، الذین انعمت علیہم مضاف الیہ۔ کیا مطلب؟ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اب سیدھا راستہ بعض لوگوں کا حق بن گیا، بعض لوگوں کی ملکیت میں آ گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء، صدیقین، شہید اور صالح۔ تو جن کو سیدھا راستہ نہیں ملا، نبی چاہیں، کوئی نبی چاہے تو ان کو سیدھا راستہ دے دے، جسے سیدھا راستہ نہیں ملا کوئی صدیق چاہے تو اسے سیدھا راستہ دے دے، کوئی صالح چاہے تو اسے سیدھا راستہ عطا فرما دے، کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہم غوث اعظم سے غوث اعظم کے دامن کو تھام کے کہتے ہیں یا غوث ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائیے۔ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چلا دے اور سیدھا راستہ ہمیں دے دے، کیونکہ سیدھے راستے کے وہ مالک ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیدھے راستے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کو اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ کیا انعام عطا فرمایا؟ عشق رسول کا انعام عطا فرمایا۔ کیا انعام عطا فرمایا؟ اسلام کا انعام عطا فرمایا، ایمان کا انعام عطا فرمایا، عقائد صحیح ہے اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، خواجہ کی محبت دے دی، خواجہ کی زیارت کی سہولت عطا فرمائی، غوث اعظم کے دربار کو دیکھنے کی سہولت عطا فرمائی، مدینے والے کے سبز گنبد کا دیدار کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ صراط اللہ، یہاں بھی کامیاب زندگی عطا فرمائی، وہاں بھی جو ہے جنت کی طرفہ بہاریں ان کے لیے رکھی۔ یہ انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، زنا سے بچا لیا، جھوٹ سے بچا لیا، حسد سے بچا لیا، کبر سے بچا لیا، عجب سے بچا لیا، ریاکاری سے بچا لیا، سمعت سے بچا لیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان راستوں، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غضبناک ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جن کو راستہ ہی نہیں ملا،
ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا، اور جن پر تو غضبناک ہوا راستہ معلوم ہے صحیح راستہ کیا ہے، لیکن راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، ایسے لوگ مغضوب علیہم ہیں۔ راستہ صحیح کیا ہے معلوم ہے، لیکن صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ یہود ہیں، اور ان کی ذہنیت رکھنے والے لوگ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور عیسائی جو ہیں ان کو راستہ صحیح ملا نہیں۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودی تھے، ان کے پاس تھے، اس کے باوجود صراط مستقیم جس آقا کے صدقے میں ملتا ہے اس آقا کا دامن انہوں نے تھاما نہیں۔ اور عیسائی بھی تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کے پاس نہ علم تھا نہ علماء تھے، یہ ضالین کی مثال۔ اور یہودی جو ہیں وہ غیر المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔